وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اے انسان سوچ، خدا کی نشانی دیکھ، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ، اس کی خاص مہربانی دیکھ، آیت دیکھ کہ رب تعالیٰ نے مرد اور بیوی میں اگر دو نیکوکار ہیں تو رب تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی. یہ قدرتی ایک نظام ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. شادی ہو گئی تو خود دونوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اس کا نظام ہے. اماں کے دل میں اپنے بچے کی محبت پیدا کی، اس کا نظام ہے. اماں کے دل میں، امی جان کے دل میں اپنے بچے کی محبت خدا نے پیدا کی. بچہ پیدا ہوا تو امی کے دل میں محبت آ جائے گی. جب نکاح ہوا تو بیوی کی محبت مرد کے دل میں آ جائے گی اور مرد کی محبت بیوی میں آ جائے گی. کہیں نہ دونوں میں ایک طرف نہ مرد اپنے بیوی سے پیار کرے گا اور بیوی اپنے مرد سے پیار کرے گی. مرد چاہے گا بیوی کو خوش رکھوں اور بیوی چاہے گی مرد کو خوش رکھوں. مرد چاہے گا بیوی کو کھلاؤں اور بیوی چاہے گی میرا مرد کھائے میں خوش ہو جاؤں. ان دونوں کے درمیان محبت ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، خدا کا نظام. اللہ نے یہ قانون بنایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. بیوی بیچاری اپنے پیسے کی شوق پر لٹاتی ہے، مرد محبت میں بیوی پر خرچ کرتا ہے اور بیوی بیچاری اپنے گھر کے سارے سامان قربان کرتی ہے. یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت. اگر اسلامی نظام ہو، سبحان اللہ، اگر آپ کے پاس تعلیم ہو، تربیت ہو، کسی عالم پرہیزگار کی صحبت حاصل ہو، اللہ والے کاملین کی مجلس حاصل ہو، نبوی تعلیم تجھے حاصل ہو، قرآن و سنت کا درس تجھے حاصل ہو، تو پھر یہی نشانی آ جائے گی، یہی صفتیں پیدا ہوگی. مرد بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی محبت مرد سے محبت کرے گی. ہمیشہ یہی نظام رہا ہے. ہمارے زمانے میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں لیکن کافی نظام بگڑا ہوا بھی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیم نہیں، اللہ والوں کی صحبت نہیں، علماء ربانی متقی علماء کا درس ہم سنتے نہیں. ایک شیطانی ایک حال یہ ہے، شادی ہے لیکن پھر بھی خیال دوسروں کی طرف. شادی ہے دوسروں سے رابطہ، مرد کا بھی دوسروں سے رابطہ، عورت کا بھی دوسروں سے رابطہ. پھر ان کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو یہ بگڑے ہیں نہیں، اس لیے بگڑا ہوا شیطانی سوچ، خلاف شرع فکر. آپ کا نکاح ہوا تو پھر آپ دوسروں سے نابینا ہے، دوسروں سے آپ اندھے ہیں، کسی کو تو آپ جانتے بھی نہیں. آپ سب سے آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرو اور اللہ اللہ کرنا شروع کرو. ایسی محبت پیدا ہوگی. مرد اپنی جان بیوی پر قربان کرنے کے لیے تیار اور بیوی اپنی جان مرد پر قربان کرنے کے لیے تیار. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ خدا کا نظام ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بگاڑیں گے نہیں، شیطانی راستہ اختیار نہیں کریں گے، اپنے آپ کو آپ چھوڑ دیں، نارمل چھوڑ دیں، کہتے ہیں نیوٹرل چھوڑ دیں، آپ کسی طرح مائل نہ ہو جائے، خود بخود قدرتی آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی. محبت آگے ایک اور لفظ ہے رحمتن. سبحان اللہ، تاکید کی. محبت کافی تھا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اتنا بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے محبت کے بعد رحمت بڑھا دیا. فرمایا مرد کو اپنی بیوی پر رحم آتا ہے اور بیوی کو شوہر پر رحم آتا ہے. دونوں کو ایک دوسرے پر رحم آتا ہے. میں نے کراچی کے ایک انسپیکٹر کو جو میرے پاس آتا تھا، ماہانہ اجتماع میں محبت کرتا تھا، نیک آدمی، انسپیکٹر تھا لیکن تھا نیک، دیندار. اس کی گھر والی بھی آتی تھی ماہانہ اجتماع پر. ایک دفعہ میں نے فون کیا اور اسی انسپیکٹر صاحب کو، السلام علیکم، میرے والد صاحب کی اس طرح طبیعت صحیح نہیں تھی، وہ بھی بار بار پوچھتا تھا. تو والد صاحب کی طبیعت پوچھی. میں نے کہا کہ والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے.
یہ جو لفظ کہا تو وہ اس پہ تو سب رونا شروع کیا. رونا جو شروع کیا تو قریب بیوی کھڑی تھی, بیوی پریشان ہو گئی. بیوی نے شور مچا, کیا ہوا, کون ہے, کس نے آپ کو رلایا؟ اتنا بیوی تیز ہو گئی, مانا ڈر گئی کہ میرے شوہر کو کس نے تکلیف دی ہے, اس کو کس نے پریشان کیا, یہ بیچارہ رو رہا ہے. ایسی محبت کی, اتنی رحمت کی بیوی کو, میں فون میں بھی سمجھ گیا اور آواز سن لیا, وہ اتنا اس پہ پریشان ہوا کہ حضرت تھوڑا صبر. بیوی کو سمجھانے لگا, کوئی بات نہیں, حضرت صاحب کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, اس کی وجہ سے پھر میں رو رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کہا سبحان اللہ, واہ خدا تیری شان. بیوی کے دل میں شوہر کا کتنا پیار رکھا. شوہر کو روتے دیکھ کر بے قرار ہو گئی, شوہر کو روتے دیکھ کر بیوی بے قرار ہو گئی. اتنا بھی فون ہے, کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں, صبر کرو تھوڑا, فون بس کرے تو پوچھو نا. وہ رونا شروع, بیوی نے بھی رونا شروع کر دیا اور تیز ہو گئی کہ کیا ہوگا, کس نے آپ کو پریشان کیا. جی ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی کو نیند نہیں آتی, بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر کو نیند نہیں آتی. مودت و رحمت کی علامت ہے, سن لے. بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر تیماردار بن جائے, شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی تیماردار بن جائے. یہ میرے رب کی قدرت ہے, اللہ کی رحمت ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. دوسری آیت میں ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. قرآن سورہ بقرہ. تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. دونوں کے اندر برابر ہے. هُنَّ مبتدا, لباس لکم, لباس تم نہیں کہا, لباس کو نکرہ کیا, اس کے اندر وہ خصوصیت لائی. وَأَنْتُمْ لباس لکم, یہاں بھی لباس کو نکرہ کیا, لام لایا. دونوں جملے برابر, میاں کے لیے جو لفظ, بیوی کے لیے وہی لفظ. لباس انسان کی زینت ہے. اللہ نے فرمایا بیوی تمہارے لباس پوشاک ہیں اور تم بیویوں کے لباس و پوشاک ہو. کیا مطلب, کیا مطلب؟ لباس انسان کے لیے زینت ہے. بیوی تیرے لیے زینت ہے اور تو بیوی کے لیے زینت ہے. لباس سے آدمی گرمی سے بچتا ہے, گرمی سے. سردی کے لیے بھی لباس کام دے, گرمی میں بھی. تو بیوی سردی گرمی میں تیرے لیے مددگار ہے اور مرد بیوی کے لیے سردی گرمی میں مددگار ہے. یہ لباس عیب کو چھپاتا ہے, لباس نہیں ہے لباس, پوشاک انسان کے عیب کو چھپاتا ہے. تو بیوی مرد کے لیے عیبوں کی چھپانے والی ہے اور مرد بیوی کے لیے عیب و خطاؤں کو چھپانے والا ہے. مرد دیندار بننا, جب محبت ہے آپ دونوں کے درمیان میں, رحمت ہے, تو آپ ایک دوسرے کے عیب چھپائیں گے, حسن ظاہر کریں گے. قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں اخلاق حسنہ سمجھایا. ایک شخص نے عرض کیا, حضور میں اپنے بیوی کے کون کون سے حق پورے کروں, بیوی کو میں کیسے حق پورے کروں؟ حضور نے فرمایا اس کو مارنا نہیں, اس کو تھپڑ نہیں مارنا. حضور اور نصیحت نے, حضور نے فرمایا اس کو خرچہ پورا دینا, خرچہ اس کو دینا, مارنا نہیں, خرچہ پورا دینا. حضور اور نصیحت, حضور نے فرمایا اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے تو نرم لہجے میں سمجھانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مرد کو بھی سمجھایا اور بیوی کو بھی سمجھایا. تو نبی تعلیمات پر عمل کرے گا انشاءاللہ خوش زندگی گزارے گا. ایسے لوگ اب بھی دنیا میں موجود ہیں کہ گھر میں جنت والی زندگی گزارتے ہیں, جنت والی زندگی. اور ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو گھر میں دوزخ والی زندگی گزارتے ہیں. گھر میں آتے ہیں کہ میں گھر میں جاتا ہوں, مجھے جادو لگتا ہے,
مجھے سوئیاں چبھتی ہیں، سوئیاں مجھے چبھتی ہیں، گھر میں رہ نہیں سکتا، باہر صحیح ہوں، جب گھر میں آتا ہوں میں پریشان ہوتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نبوی طریقہ اپنائیں، آپ شریعت پر عمل کریں اور میاں بیوی دونوں قرآن و سنت کے معاملے عمل کریں، سوئیاں بھی ختم، جادو بھی ختم، بد نظری ختم، گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا مدرسہ ہماری خانقاہ ہر چوکی میں ہے، ماہانہ اجتماع بھی ہوتا ہے، ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے، سالانہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، فقہ کا علم دیا، کلام کا علم دیا، تصوف کا علم دیا، میراث کا علم دیا، بہت سے علوم پر مہارت دی۔ بچپن سے علم سے شغف رکھا، 35 سال پڑھاتا رہا۔ بس یہ جناب محمد وقاص میرے دوست میرے پاس آتے رہتے ہیں، ان کے والد صاحب کا بھی مجھ پر تک ہے، میرے پاس آئے اور مسجد میں کچھ دن کام بھی کیے، میں ان کو رد نہیں کر سکا۔ انہوں نے مجھے کہا، میں آپ کی خدمت میں ٹائم پر حاضر ہوا، جو ٹائم دیا گیا اسی ٹائم پر پہنچا۔ انہوں نے چاہا تھا آپ کچھ بیان بھی کریں، اچھی بات ہے، ہم عالم ہیں تو ہمارا کام یہی ہے۔ آپ کو قرآن سمجھایا، یہاں درس قرآن دیا، درس حدیث دیا، زندگی گزارنے کا ایک سبق پڑھایا، جس نے ان باتوں پر عمل کیا دنیا اور آخرت میں جنت کا مالک بن گیا۔ جو عمل نہیں کرے گا پریشان ہوگا۔ ہم نے تو اپنا حج پورا کیا۔ آخر میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو گھر کی آبادی کا ذریعہ بنائے، شیطان اور دنیوی ماحولات سے گھر کو محفوظ و معمول رکھے، نبوی توقعات سے بہرہ غور فرمائے۔ آپ سب کو ماہانہ اجتماع، سالانہ اجتماع میں آنے کی دعوت ہے۔